اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمداللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے، آیت نمبر 61 to 66 بیان ہوگی، اور ان آیات کا سابقہ آیات کے ساتھ سب سے زیادہ گہرا تعلق وہ یہی ہے کہ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، بالخصوص بنی اسرائیل، ان کا ذکر ہے، تو انہی کے متعلق بات چیت آگے چل رہی ہے، اور اس کے اندر ان کے جو واقعات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے، ان سب کا بیان موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ان کا یہ مقدمہ رکھا، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالیں جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز، من بقلیہا وقثائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، یعنی بالکل اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا کی طرف۔ تو یہ اس کا یہی مقدمہ ہے، اور یہ اس کے بعد اکارڈنگ یہی بات ہے کہ انہوں نے یعنی کہ اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے مقدمہ رکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بات رکھی، کہا کہ قوم کہتی ہے کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، یعنی من و سلوہ پر ہم صبر نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ہمیں اور کھانے عطا فرمائے جائیں۔ اور پھر فرمائش کیا ڈالی، جو سب سے ادنا کھانا ہے اس کھانے کے مقابلے میں، کیونکہ وہ کھانا تو بہترین تھا، وہ جنت سے آتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی فرمائش کی، اور کیا کہا کہ ہمیں ساگ چاہیے، ککڑی چاہیے، مسور کی دال۔ تو انہوں نے یعنی کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح رستہ یہ والا بند کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کہ تم کیا تبدیل کروانا چاہتے ہو، ایک اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جا رہے ہو، اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا کی طرف۔ فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ تو لہٰذا یہ کچھ حوصلہ کرو، کچھ سوچو ذرا کہ کدھر جا رہے ہو۔ کہ اب ایک بندے کو اچھی خاصی گاڑی دی جائے اور مہنگی ترین ہے، عزت دی جا رہی ہے، پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ یار اس میں پیٹرول بھی فری، کھانا بھی فری، سب کچھ فری، اب اس کے بعد وہ آگے سے پھر فرمائشیں کرے، نہیں 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 سائیکل ہی چاہیے، سائیکل ہی چاہیے، تو اس کو انتہائی بے وقوفی کہا جائے گا، اور جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے وہ کھانا بند ہوا، اگر وہ اس وقت یہ والی فرمائش نہ کرتے تو شاید آج تک اللہ کی جنت سے من و سلوہ اترتا رہتا۔ اور اس کے بعد فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے، یعنی نکل جاؤ اس شہر سے، یہ جس شہر میں تم موجود ہو یہاں سے نکلو، کسی اور علاقے میں جا کے پڑاؤ ڈالو، تمہیں وہاں پہ جو چیزوں کی تم نے فرمائش کی ہے وہ سب کچھ تمہیں وہاں پہ مل جائے گا، ساگ بھی ملے گا، پیاز بھی ملے گا، محنت کرو، پیالیاں دے دی، اور محنت کر کے مزدوری کر کے پھر اگاؤ، اور پھر اس کے بعد کھاؤ، جب من و سلوہ کو ٹھکراؤ گے تو پھر یہ والا معاملہ ہوگا۔ اور فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور غربت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلط کر دی گئی، ان پر یہ مسلط ہو گئی، اور وہ کیوں ہوئی اس کی اب آگے وجہ بدل گئی، اور وہ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرمایا کہ یہ جو غربت اور ذلت ان پر مسلط ہوئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئی، اور یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی
کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، متعدد انبیاء جو بنی اسرائیل پر آئے، ان کو بغیر کسی وجہ کی، یعنی ان سے اگر عذر بھی پوچھا جائے تو وہ یہ بھی نہ بتا سکے کہ وجہ کیا تھی، بغیر وجہ کے ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ پھر تم پر غضب کا، تم لوگوں پر غضب کے مستحق ہوا، تو لہٰذا تم لوگ اپنی عزت اور ذلت اپنی سنبھالو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی میں کر رہے تھے۔ تو جب نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے اور سرکشی میں بندہ مبتلا ہو جائے، بالکل بے پرواہ کہ اب کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ کر سکتا، نہ کچھ ہوگا، تو جب اس طرح کی حد ہو جائے تو پھر بندہ نافرمانی پر مکمل اتر آتا ہے۔ اب ایک مثال ہے، دنیاوی طور پہ آپ دیکھ لیں، ایک استاد ہے، اب ایک بچے کو پتا ہو، یعنی اس کے ذہن میں یہ مائنڈ سیٹ بیٹھ جائے کہ میں استادوں کو جا کے مار بھی لوں یا استادوں کو باہر جا کے پیٹ بھی لوں یا ان کی جتنی مرضی بے ادبی کر لوں، اس نے کیا کر لینا ہے؟ تو واقعی میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کے لوگوں کی پھر کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دنیاوی استاد تو بیچارہ سوچے گا یار میں کدھر جاؤں، کس طرف جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ استاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہے، تو لہٰذا اس کو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ آج چونکہ جو آیاتیں ہیں ان سب کا جو تفسیری محل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہی سے حل ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ مختصر بھی ہوگا اور آیات کے اکارڈنگ ہی ساری کی ساری آپ کو تفسیر سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک ایمان والوں، نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، اور اس کے بعد فرمایا تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اپنا ایک مذہب چھوڑ کے اس طرف آیا، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی قسم کے غمگین ہوں گے۔ اب ایک بندہ، ایک تو وہ ہے جو ایمان والے، ان الذین آمنوا جو ایمان میں پہلے داخل ہیں، لیکن ان کو پھر تاکید کر دی کہ حضرت صاحب آپ بھی آ جائیں، اور ساتھ میں کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور جو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی ایک مذہب ہے جو ستاروں کی، ستارہ پرست ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ حضرت صاحب آپ سب آئیں، اور پھر اگر آپ اللہ پر ایمان رکھیں گے، پھر اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان رکھیں، یہ دو چیزوں پر آپ ایمان رکھیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کا اجر عظیم محفوظ ہے، اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اتھارٹی دے گا، یہ شان عطا فرمائے گا کہ نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غمگین ہوگا، کوئی پریشانی نہیں، پھر بے فکر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ آخرت آنی ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے گا تو آخرت آنی ہے، اگر کوئی مجھے تکلیف دے گا تو میں اس پہ صبر کروں گا تو آخرت آنی ہے۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں ذہن کے اندر ہوں گی، آخرت کا کنسیپٹ ذہن کے اندر ہوگا، تو پھر بندہ دنیاوی پریشانیوں سے بالکل بری ذمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی کوئی معجزہ عطا فرماتے، یعنی دکھاتے اپنے امتیوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی حکم الہی آتا تو ساتھ میں ایک چیز لازمی بتاتے ہیں کہ ایک کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر کے لوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تمہارے سامنے عہد ہے کہ تم نے اس کتاب کو پڑھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، دونوں چیزیں تاکید کے ساتھ بیان کی۔ اب جب یہ کتاب آئی تو رات تو سامنے رکھی تو انہوں نے پڑھا تو تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، عمل کو چھوڑ دیا۔ اب وہ عمل چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کہا تھا کہ عمل کرو گے لیکن تم نے نہیں کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ طور پہاڑ
وہ اٹھا کے ان کے سروں پر لے آئے۔ اچھا جب وہ سروں پہ آیا پہاڑ تو ساتھ ہی سارے کہنے لگے نہیں نہیں ہم تو ایمان لے کے آتے ہیں۔ جب بندہ اپنی موت قریب دیکھتا ہے، دنیا کے اندر بندہ بڑے عیش و عشرت کے اندر بندہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جب موت قریب آتی ہے نا، بندہ یہاں پہ ایک جنازہ دیکھ لے، اپنے سامنے ایک جنا جوان نوجوان مرتا دیکھے تو بندے کے ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ جب پورا پہاڑ سر پہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب جب وہ ایمان لے کے آئے تو پہاڑ واپس لے لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے اس وجہ سے تمہیں کہا تھا کہ اس امید پر کہ تم اگر عمل کرو گے تو تمہیں پرہیزگاری ملے گی، تو تم لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور پھر اسی کے متعلق فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس کے بعد پھر تم نے روح گردانی اختیار کی، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ اب جب وہ پہاڑ پیچھے ہٹا تو دوبارہ انہوں نے روح گردانی کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر فضل تھا، ان پر انعام تھا۔ تو اسی وجہ سے ہمیں بھی اس آیت مبارکہ کے تحت یہی حکم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب دعا کریں تو فضل کی دعا کریں، نہ کہ وہاں پہ عدل کا مقدمہ لے کے بیٹھ جائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے پہ آئے تو بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے جو محدث ہیں، بڑے بڑے جو رات ساری مصلی بچھا کے نماز پڑھنے والے ہیں، وہ بھی پکڑے جا سکتے ہیں اگر وہ عدل کرنے پہ آئے۔ تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا متلاشی ہوں، نہ کہ اس کے علاوہ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ ددکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اب اس واقعے کی جو اصل ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ پورے ہفتے مچھلیاں پکڑو، لیکن ہفتے والے دن ایک دن مقرر کر دو جس دن تم نے خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی کام کاج نہیں کرنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اچھا انہوں نے کیا ہوشیاری اس کے اندر بھی نکالی، کوئی نہ کوئی رستہ نکالا۔ اب وہ رستہ کیا نکالا، جاتے تھے تو جو نالی ہوتی تھی جو دریا سے یعنی پانی آ رہا ہے جہاں سے مچھلیاں پکڑتے تھے، اس نالی کے اندر سے ایک کھڈا کھود لیتے، وہاں پہ جب کھڈا کھودتا اور پھر اس کے بعد اندر سوراخ کر دیتے کھڈے کے اندر، پھر نالی کو آگے جاری کر دیتے۔ اچھا جمعے والے دن رات کو یہ کام کر کے چلے جاتے، ہفتے والے دن وہاں پہ واقع میں نہیں آیا کرتے تھے۔ اتوار کو آتے صبح تو وہ جو جب نالی بنی ہوتی تھی اور بیچ میں کھڈا ہوتا تھا تو وہ جو مچھلیاں تھیں وہ جب جاتی تو وہ اس کھڈے کے اندر پھنس جاتی، اور قدرتی ہفتے والے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کھڈے کے اندر سے جا کے اتوار والے دن مچھلیاں نکالتے، کھاتے پیتے کاروبار کرتے۔ تو وہ کہتے ہم نے کون سا ہفتے والے دن یہ والا کام کیا، ہوشیاری ہے نا، یہاں پہ بندہ رستے نکال لے جتنے مرضی بندے کا دل کرے، یعنی ہم نے کون سا نمازیں کو چھوڑی ہیں، کوئی نہیں 2 منٹ جاتے ہیں نماز پڑھ کے آ ہی جاتے ہیں، جتنے مرضی بندہ رستے نکال لیں، جتنے مرضی بندہ بہانے بنا لے۔ اب انہوں نے یہ بہانہ تو بنایا، 40 سے 70 سال یہ قول ملتا ہے یہ کام چلتا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم اب یہ آیا ہے کہ یہ والا جو تم عمل کرتے ہو نا، یہ جو اپنے اندر تم خیال کے اندر بیٹھے ہو کہ ہم صحیح کر رہے ہیں اور بچت ہماری ہو رہی ہے کہ جمعے کی شام کو یہ کاروائی کر گئے اور اتوار کو آ کے مچھلی پکڑی، تو کہا کہ ہم نے تو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی نہیں، تو یہ والی جو کاروائی ہے گویا ایسے ہی ہے جیسے تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی ہیں، تو اس سے بھی باز آ جاؤ۔ لیکن انہوں نے اس پر جب باز نہیں آئے، جب نبی نے وقت کے نبی نے تنبیہ کر دی اب باز نہیں آئے، تو اللہ کی غیرت نے اب گوارا نہیں کیا کہ میرا نبی حکم دے اور وہ آگے سے اس پر عمل بھی نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جتنے نوجوان تھے سب کو بندروں کی شکل میں کنورٹ کر دیا، اور جتنے بزرگ تھے ان کو خنزیروں کی شکل کے اندر کہ تم نافرمانی کر رہے۔ پہلے تو بہانہ تھا نا بڑا، لیکن اب اس کے اوپر بھی تاکید آ گئی۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ بھی نکلتی ہے، دیکھیں ہماری اس امت کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اس امت میں یہ تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے کام کاج نہیں کرنا، اور ہمارے لیے کوئی تاکید نہیں ہے، صرف 5 وقت فرض نماز ہے جو آپ نے لازمی طور پہ پڑھنی ہے، جو فرض آپ پر حقوق ہے ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ جمعے والے دن آپ اپنا کاروبار بند کر دیں، صرف جمعے کے وقت کے لیے مخصوص قرآن مجید کے اندر آیات آئی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ پورا دن آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہے، ایک دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ اعزاز ہے، نبی علیہ السلام کی امت کو یہ اعزاز دیا گیا، اور یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے اگر کوئی بندہ سمجھے۔ اور جو یہ والا واقعہ ہے اس کی بھی تفصیل کافی زیادہ لمبی ہے،
جو سورۃ الاعراف کے اندر انشاءاللہ دوبارہ آئے گی، اور 70,000 سے زائد افراد جو بندروں کی شکل کے اندر بدلے گئے تھے۔ تو اس چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آخری آیت آج کی، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے یہ واقعہ اس وقت کے لوگوں اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور اگلے خوبصورت الفاظ ہیں، بڑے پیارے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یعنی جو شخص کامل ایمان رکھتا ہے، جو شخص پرہیزگار ہے، وہ جب یہ واقعات پڑھے گا تو اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ لیکن جو شخص رائے ہدایت سے، سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، اس کے لیے ان سارے رستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان سارے واقعات کو اس کے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے کہ اس سے عبرت پکڑو، اس کا خیال کرو اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، ہدایت پہ آ جاؤ۔ یعنی کافر کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم حضرت صاحب کلمہ پڑھ کے اب آ جاؤ اسلام کے اندر، اور مسلمان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم نصیحت حاصل کرو تو تمہارے اندر اگر پہلے اتنی پرہیزگاری تھی تو اب اتنی آ جائے، یہ نہیں کہ پھر پڑھ کے بھی اسی طرح۔ تو یہ وہی حساب ہوگا کہ تو رات آئی تو صحیح، پورا دن تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن جب عمل کی باری آئی تو عمل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر پہاڑ اٹھا دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے کے۔ تو یہ والا کام نہ کیا جائے۔ قرآن مجید ہم لوگ پڑھتے تو ہیں، صبح سے شام تک بھی بندہ پڑھے، لیکن ایک آیت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک آیت سنے یا پڑھے اور اس پر عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو تھوڑا اجر نہیں ہے، پڑھ لینی چاہیے۔ ایک آیت سمجھنا اور اس کا مفہوم یہ ہمارے لیے لازمی طور پہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔